اداکار محمد علی نے مصیبت زدہ شخص کو 50,000 روپے قرض تو دے دیا، لیکن پہلے اس سے 3 روپے مانگ لیے۔ دوستو، اداکار محمد علی کو کون نہیں جانتا؟ وہ پاکستان کے ایک لیجنڈری فلمی اداکار تھے۔ محمد علی 19 اپریل 1931 کو مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے لالی ووڈ فلم انڈسٹری سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ آپ کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا تھی۔ اس فلم میں محمد علی نے ویلن کے طور پر کام کیا۔ بعد میں انہوں نے معروف فلم ہیروئن زیبا سے شادی کر لی۔ دوستو، محمد علی کا یہ مشہور وقوع جو ہم آپ کو آج سنانے لگے ہیں، یہ انیس احمد عقیل روبی کی کتاب کھڑے کھوٹے سے لیا گیا ہے۔ انیس احمد لکھتے ہیں، کوٹھی کے خوبصورت لان میں سردی کی ایک دوپہر میں اور علی بھائی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ ملازم نے علی بھائی سے آ کر کہا کہ باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، یہ اس کا چوتھا چکر ہے۔ علی بھائی نے اسے بلوا لیا۔ کاروباری سا آدمی تھا، لباس صاف ستھرا، مگر چہرے پر پریشانی سی جھلک رہی تھی۔ شیو بڑی ہوئی، سرخ آنکھیں اور بال قدرے سفید لیکن پریشان۔ وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو علی بھائی نے کہا، جی فرمائیے۔ فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آدمی نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا اور میری طرف دیکھا جیسے وہ علی بھائی سے کچھ تنہائی میں کہنا چاہتا تھا۔ علی بھائی نے اس سے کہا، آپ ان کی فکر نہ کیجیے، جو کہنا ہے کہیے۔ اس آدمی نے کہا، چوبرجی میں میری برف کی فیکٹری ہے علی صاحب جی، لیکن کاروباری حماقتوں کے سبب وہ اب میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیسے جا رہی ہے؟ علی بھائی نے تفصیل جاننے کے لیے پوچھا۔ ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیے تھے، لیکن میں لوٹا نہیں سکا۔ وہ آدمی بولا، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے لیکن چور لے گئے۔ اب وہ آدمی اس فیکٹری کی کرکی لے کر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا اور علی بھائی اسے غور سے دیکھتے رہے اور اسے کہنے لگے، آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملحقہ تو نہیں؟ جی جی وہی۔ وہ آدمی بولا، علی بھائی میں صاحب اولاد ہوں، اگر یہ فیکٹری چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 20,000 ہیں، 50,000 مجھے آپ ادھارے دے دیں، میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ علی بھائی نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا، سگریٹ سلگائی اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے، روبی بھائی یہ آسمان بھی بڑا ڈرامے باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، کبھی مات کبھی جیت۔ یہ بات کہی اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو انہوں کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے، پہلے تو آپ کی داڑھی ہوتی تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگا، جی یہ بہت پرانی بات ہے۔ جی میں پرانی بات ہی کر رہا ہوں۔ علی بھائی اچانک کہیں کھو گئے، سگریٹ کا دھواں چھوڑ کر کچھ تلاش کرتے رہے۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگے، آپ کے پاس 3 روپے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ جی جی ہیں۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے 3 روپے نکال کر علی بھائی کی طرف بڑھا دیے۔ علی بھائی نے وہ پکڑ لی اور نوٹوں کا بنڈل اٹھا کر اس آدمی کی طرف بڑھایا۔ یہ 50,000 روپے ہیں، لے جائیے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس آدمی نے جس بات کی گرفت سے نکل کر پوچھا، علی بھائی مگر یہ 3 روپے کس لیے؟ علی بھائی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ میں نے آپ سے اپنی 3 دن کی مزدوری لی ہے۔ مزدوری؟ مجھ سے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ اس آدمی نے یہ بات پوچھی تو ایک حیرت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ 1952 میں جب میں لاہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانے میں برف کی سلیبیں اٹھا کر قبرستان لے جانے کی مزدوری کی تھی۔ علی بھائی نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ جواب میرے اور اس آدمی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انکشاف تھا۔ علی بھائی نے مزید بات آگے بڑھائی، مگر آپ نے جب مجھے کام سے نکالا تو میری 3 دن کی مزدوری رکھ لی تھی، وہ آج میں نے آپ سے وصول کر لی ہے۔ علی بھائی نے مسکرا کر وہ 3 روپے جیب میں ڈال لیے۔ آپ یہ 50,000 لے جائیں، جب آپ سہولت محسوس کریں دے دیجیے گا۔ علی بھائی نے یہ بات کہہ کر مزے سے سگریٹ پینے لگے۔ میں اور وہ آدمی کرسیوں پر یوں بیٹھے تھے جیسے ہم زندہ آدمی نہ ہوں، بلکہ فرعون کے عہد کی 2 حنوط شدہ ممیاں کرسی پر رکھی ہوں۔ انیس احمد عقیل روبی کی کتاب کھڑے کھوٹے سے۔